آج دسمبر کی 28 تاریخ ہے، سال کا 362واں دن، اور اس برس کے ختم ہونے میں 3 دن باقی ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض ہلاک نہ کر ڈالا۔ دسمبر 28، 1836 اسپین نے میکسیکو کی آزادی کو تسلیم کیا۔ میکسیکو جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں ایک ریاست ہے، ایک ملک ہے۔ سرکاری زبان اس کی اسپینش ہے، لیکن 62 زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ میکسیکو نے اپنی آزادی 16 سپٹمبر 1810 کو حاصل کی یا اعلان کیا تھا، لیکن اس کو تسلیم کرنے میں کافی دیر لگی۔ 10 سال تو اسی کو لگ گئے کہ اس کو اقوام متحدہ تسلیم کرے، کیونکہ بیک پہ امریکہ اور اسپین جیسی بڑی طاقت تھی، اور 27 سپتمبر 1821 کو اسے ایک الگ ملک تسلیم کیا گیا۔ لیکن اسپین نے اور بھی کئی برسوں بعد 28 دسمبر 1836 کو میکسیکو کو آزادی کو تسلیم کیا۔ میکسیکو دنیا کی بڑی معاشی منڈیوں میں شمار ہوتا ہے اور بڑی معیشت رکھنے والا ملک ہے۔ اس ملک کو دنیا بھر کے سیاح دیکھنے آتے ہیں۔ 2007 میں میکسیکو کے جو ایک سروے کیا گیا، اس میں دیکھا گیا کہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا یہ ملک تھا، اور کوئی 21.4 ملین افراد نے میکسیکو دیکھا اور دوسرے ملکوں سے اس ملک میں آئے۔ اور یہ جو تعداد ہے یہ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے یہ برقرار ہے، اور ہر سال دنیا بھر سے کوئی 21-22 ملین افراد میکسیکو میں آتے ہیں، مختلف وجوہ کی بنیاد پر، جس میں اکثر تعداد جو ہے وہ سیاحوں کی ہوتی ہے۔ پہلے اسپین کو نیو اسپین کہا جاتا تھا، لیکن اس کا جو سب سے بڑا ملک ہے، سب سے بڑا شہر ہے میکسیکو سٹی، اسی کے نام پر جو میکسیکو ہے اس کے ملک کا نام بھی میکسیکو رکھ دیا گیا۔ میکسیکو سٹی ہی اب میکسیکو کا دارالحکومت بھی ہے۔ میکسیکو جو ہے یہ 1524 میں تعمیر ہوا تھا، اور میکسیکو کا مطلب کیا ہے یہ میکسیکو کے لوگ بھی نہیں جانتے، بس یہ جانتے ہیں کہ یہ ایک قدیم لفظ ہے، اور اس کا کیا مطلب ہے nobody knows۔ اچھا، دنیا بھر میں جو ہائیسٹ نسبت ہے ایک بہت مزے کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں 26 طلبہ پر ٹیچر کی نسبت رکھتے ہیں۔ جو اساتذہ ہیں وہاں، ان کے حصے میں 26 طلبہ آتے ہیں، اور میرے خیال میں ہمارے ہاں یہ نسبت جو ہوگی وہ کوئی 26 لاکھ پر ٹیچر کے قریب ہوگی۔ تھوڑی سی زیادتی ہے، لیکن یہ کہ بہت نسبت ہمارے ہاں تو شاید کبھی سروے بھی نہ کیا گیا ہو کہ کتنے ہمارے ملک میں کتنے ٹیچر ہیں اور کتنے طلبہ ہیں، اور ان کے آپس میں نسبت کیا ہے۔ ایک وہاں کی یونیورسٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں نیشنل اٹانومس یونیورسٹی آف میکسیکو۔ یہ دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں میں سے ایک ہے، اور اگر دنیا کی 200 بڑی یونیورسٹیوں کی لسٹ بنائی جائے تو اس کا نمبر جو ہے وہ 15واں آتا ہے۔ میکسیکو میں کوئی 97% آبادی جو ہے، یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 97% ہے۔ 97% آبادی پڑھنا لکھنا جانتی ہے۔ وہاں کی ایک پرائیویٹ یونیورسٹی ہے، مانیٹری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اینڈ ہائر ایجوکیشن۔ اس ادارے کو، تعلیمی ادارے کو، وال اسٹریٹ نے دنیا کے 7 بڑے تعلیمی اداروں میں شمار کیا ہے۔ آج 28 دسمبر جب اسپین نے میکسیکو کی آزادی کو تسلیم کیا، 2 باتیں میکسیکو کے حوالے سے ہم شاید سیکھ سکیں۔ ایک تو یہ کہ وہاں جو تعلیمی ادارے ہیں ان کا معیار، اور جو پرسنٹیج ہے طلبہ کی اور ٹیچر کی، اور دوسری بات کہ وہاں 62 زبانیں جو ہیں ان کو قومی زبانوں کا درجہ حاصل ہے۔ اگر ہم بھی 5-7 زبانوں کو اپنی قومی زبانوں میں شامل کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جب 1947 میں پاکستان کو آزادی حاصل ہوئی تھی، 2 زبانوں کو، بنگلہ دیش کو اور بنگالی کو اور اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہوتا تو شاید آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ آج ہے 28 دسمبر۔
دوسرا اہم واقعہ جو ہے وہ آج انڈین نیشنل کانگریس کا قیام ہے، جو کہ 28 دسمبر 1885 کو عمل میں آیا۔ انڈین نیشنل کانگریس نے ہندوستان کی آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور صحیح معنوں میں ہندوؤں کی نمائندگی کی۔ کئی ایک مسلمان لیڈر جن میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، پہلے کانگریس میں شامل ہوئے اور بعد میں اپنی سیاسی جماعت مسلم لیگ بنائی اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ گاندھی جو تھے وہ کانگریس کے اہم لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ کانگریس نے انڈیا کی آزادی کے بعد اگر 60 سالوں کو دیکھا جائے تو ان 60 سالوں میں 48 سال ایسے تھے جب انڈیا پر کانگریس کی حکومت رہی۔ کانگریس آج بھی انڈیا کی بڑی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں شمار ہوتا ہے۔ نہرو، اندرا گاندھی، سونیا گاندھی، لال بہادر شاستری، راجیو گاندھی، منموہن سنگھ، یہ کانگریس کے بڑے لیڈر اور قابل ذکر لیڈر تھے۔ آج 28 دسمبر 1885 کو نیشنل کانگریس کا قیام عمل میں آیا۔ آج